روم کے افق پر ایک نیا سورج طلوع ہوا، مگر اس کی روشنی کے ساتھ ایک نئی طوفانی رات بھی جنم لے رہی تھی۔ نیرو کی موت کے بعد روم ایک بار پھر انتشار میں ڈوب گیا۔ سلطنت کے مختلف صوبے آزادی اور طاقت کی لڑائی میں مصروف تھے۔ فوجی قیادت کمزور پڑ چکی تھی اور روم کی سینٹ کے فیصلے بے اثر ہو گئے تھے۔ ایسے میں ہسپانیہ کے گورنر سروس سلپیشیس گلبا نے اقتدار پر قبضے کا فیصلہ کیا۔ گلبا کا تعلق ایک قدیم رومی خاندان سے تھا۔ وہ متوازن، ایماندار اور سخت نظم و ضبط والا شخص تھا۔ اپنی جوانی میں اس نے جرمنی اور افریقہ کے محاذوں پر فوجی خدمات انجام دی۔ اس کی بہادری کی شہرت قیصر اگسٹس کے دور سے ہی قائم تھی، لیکن وہ ہمیشہ ایک سنجیدہ اور خشک مزاج انسان سمجھا جاتا تھا جو مسکراہٹ کم اور انصاف زیادہ بانٹتا تھا۔ جب اس نے خود کو بادشاہ قرار دیا تو روم کی سینٹ نے بھی اسے خوش آمدید کہا، کیونکہ سب کو امید تھی کہ گلبا ایک منصف مزاج حکمران ثابت ہوگا۔ مگر گلبا کی عمر بہتر 2 سال تھی، جسم کمزور اور دل میں سختی۔ وہ خود کو ایک نجات دہندہ سمجھتا تھا، لیکن عوام اس کے انداز حکومت سے نالاں تھے۔ بادشاہ بنتے ہی اس نے فوجیوں کی بونس تنخواہیں بند کر دی، جو کہ روم میں تخت سنبھالنے کے بعد بادشاہوں کا پہلا کام سمجھا جاتا تھا۔ گلبا نے کہا، سپاہی وفاداری کے بدلے سونا نہیں مانگتے۔ یہ الفاظ عظیم تو تھے، مگر حقیقت سے بہت دور۔ فوجی ناراض ہو گئے، خاص طور پر پریٹورین گارڈ، جو بادشاہ کی ذاتی حفاظت پر مامور تھے۔ گلبا نے اخراجات کم کرنے کے لیے شاہی تقریبات بند کر دی، محل کے خرچے گھٹا دیے، مگر اس کا یہ کفایت شعار رویہ روم کے اشرافیہ کو پسند نہ آیا۔ دوسری طرف اس کے مشیر ویٹینیس اور لیکینیس بدعنوان نکلے۔ وہ عوام سے رشوت لے کر عہدے بانٹنے لگے اور بورا گلبا ان کے جھوٹ پر آنکھیں بند کرتا رہا۔ اس دوران روم میں ایک اور طاقتور شخصیت ابھر رہی تھی، اوتھو۔ اوتھو کبھی نیرو کا قریبی دوست تھا، مگر بعد میں جلاوطن کر دیا گیا۔ گلبا کے بادشاہ بننے کے بعد اوتھو نے سوچا کہ اب موقع ہے اقتدار چھیننے کا۔ اس نے خفیہ طور پر پریٹورین گارڈ کے افسروں کو خرید لیا اور گلبا کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 15 جنوری 1959 عیسوی کی صبح جب گلبا فوج کے سامنے خطاب کے لیے نکلا تو اچانک شور مچ گیا۔ اوتھو کے سپاہیوں نے قصر شاہی کے قریب اس پر حملہ کر دیا۔ بوڑھا بادشاہ اپنے رتھ سے نیچے گرا، اپنے محافظوں کو آواز دی، مگر سب جا چکے تھے۔ ایک سپاہی نے تلوار سے وار کیا اور گلبا زمین پر گر گیا۔ اس کا آخری جملہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا، اگر میرا مرنا روم کے لیے بہتر ہے تو میں خوشی سے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد باغی سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا اور پورے شہر میں گھمایا۔ رومی عوام نے دیکھا کہ طاقت اب قانون سے نہیں بلکہ تلوار کے زور سے طے ہو رہی تھی۔ گلبا کی بادشاہت صرف 7 مہینے رہی، مگر اس کے بعد جو طوفان آیا اس نے سلطنت روم کی بنیادیں ہلا دی۔ یہ دور تاریخ میں مشہور ہوا 4 بادشاہوں کا سال، ایئر آف دا 4 ایمپررز، جہاں صرف ایک سال میں 4 بادشاہ آئے اور خون میں بہہ گئے۔ یہ تھی گلبا کی مختصر مگر سبق آموز کہانی، ایک ایسا حکمران جو ایماندار تھا مگر وقت کی سیاست کو نہ سمجھ سکا۔ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ اوتھو نے کس طرح اقتدار حاصل کیا اور روم کو ایک نئی خانہ جنگی میں دھکیل دیا۔ تب تک کے لیے ٹو بی لائٹ کرونیکلز، جہاں ہنسی بھی ہے اور عقل بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔